یعنی چونکہ عرب کے دلوں میں یہ ذہن میں رہے کہ کعبے کا بے حد احترام تھا اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ کعبے پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا اور وہ سب کے سب جوک در جوک، بلکہ یوں کہیے کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ ناظرین جو عرب تھے ان کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکے، یعنی انہوں نے بھی مکمل طور پہ سرنڈر کر دیا تھا۔ لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نامی ناظرین دو قبیلے آباد تھے۔ اب سنتے جائیے گا، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ ناظرین جد و جہد مسلسل کا نام ہے، یعنی فتح مکے کے بعد بھی ابھی معاملہ رکا نہیں تھا، اس کے بعد بھی کچھ باتیں تھیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمٹانا تھا۔ ہوا یہ ناظرین کے دو قبیلے تھے جو انتہائی جنگجو بھی تھے اور فنون جنگ سے مکمل طور پہ واقف بھی تھے۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کا ناظرین یہ دعویٰ تھا کہ مسلمان اب تک ایسے لوگوں سے لڑ رہے ہیں جو فن حرب و ضرب سے ناواقف تھے، اسی لیے فتح یاب ہوتے رہے، مگر اب ان کو بتائیں گے کہ لڑنا کسے کہتے ہیں۔ اور ان کا یہ دعویٰ ناظرین کسی حد تک صحیح بھی تھا، یعنی غلط نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ حقیقتاً عرب کے مانے ہوئے تیر انداز تھے کہ جن کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ یہ ناظرین کہ جب مکہ فتح ہو گیا، آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ تاریخ کا بڑا ہی ایک روشن باب ہے، تو ان لوگوں نے، ان دو قبائل کے لوگ تھے، انہوں نے اس کا الٹا ہی مطلب لیا اور ان لوگوں پر خامخواہ کی ایک جہلیت جو ہے وہ مکمل طور پہ سوار ہونے لگی اور ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری، یعنی مسلمان اب ہمارا رخ کریں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکے میں جمع ہے ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ وہاں مصطفی انٹیلیجنس اپنا کام کر رہی تھی ناظرین، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ جو گرد و نواح کے ایریاز ہیں اس کے اندر کیا کچھ اسٹریٹجیز اختیار کی جا رہی ہیں۔ شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے کوچ فرمایا۔ آج آپ کو مکے میں آئے ہوئے ناظرین تاریخ بتاتی ہے تقریباً 19واں دن تھا، 12,000 کی فوج آپ کے ہم رکاب تھی، 10,000 وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لائے تھے اور 2,000 وہ تھے جو کہ باشندے تھے مکے میں، جن میں اکثریت 9 مسلموں کی تھی، یعنی ابھی انہوں نے تازہ اسلام قبول کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زریں بمائے، یعنی سمجھ لیجئے کہ آلات اور اوزار کے ادھار لیں اور عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کا گورنر مقرر کیا۔ دوسری طرف ناظرین کفار کا جو لشکر تھا وہ سننے والی بات ہے 30,000 کے قریب تھا، یعنی 3 گنا طاقت زیادہ تھی۔ اور یہ ذہن میں رہے ناظرین، بدر آپ کے ذہن میں ہے، بدر کے میدان میں ایک لمحے کے لیے چلیے، وہاں 313 تھے، وہاں 1,000 تھے اور طاقت میں وہ بھی تقریباً 3 گنا زیادہ تھے، یعنی یہاں بھی صورتحال یہ تھی ناظرین۔ دوپہر کے بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلا اور فلا پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن کی عورتیں، بچے، چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت پہ قربان جائیے، میرے سرکار نے اس وقت تبسم فرمایا اور فرمایا کہ یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا، یعنی ایک دن پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دے دی تھی۔ ابن عمر کی حدیث کی روایت ناظرین، ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو حنین کے روز دیکھا کہ انہوں نے پیٹھ پھیر لی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 100 آدمی بھی نہیں ہیں۔ ان نازک ترین لمحات میں دنیا مثال دیتی ہے بہادروں کی، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری کیا ہے ناظرین۔ یعنی آپ کی بے نظیر شجاعت کا ظہور اس وقت اس طرح سے ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ شدید بھگدڑ کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ جو تھا وہ کفار کی طرف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی میں، یعنی اس سواری پر جو دراز گوشت تھا ناظرین اس پر آپ سوار تھے۔ نارملی لوگ میدانی جنگ میں گھوڑے استعمال کرتے ہیں، میرے سرکار دراز گوشت پہ سوار تھے اور اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارک سے جملے ادا ہو رہے تھے کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی اس وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکاب تھامی ہوئی تھی اور دونوں سواری کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین سواری سے اتر کے ایک طویل دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مدد کے نزول کی التجا کی اور مدد آئی ناظرین، ایسی مدد آئی کہ حضرت عباس علیہ السلام کے جملے یعنی باواز بلند ادا ہوتے ہیں اور عالم یہ ہوتا ہے کہ منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے۔ جو پلٹے تھے وہ پلٹ کر واپس آئے، طاقت مجتمع ہوئی، مسلمانوں نے مکمل طور پہ کفار کو زیر کر دیا اور جس وقت جنگ کا چولہا ناظرین یعنی جنگ کا میدان جس وقت گرم ہوا ہے تو سرکار نے فرمایا، جملے ادا کیے کہ اب چولہا گرم ہو چکا ہے، دستے دعا بلند ہوتے ہیں، سرکار کے دستے مبارک کے اندر کنکریاں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح بدر کے میدان میں تھی ناظرین۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے کنکریوں کو پھینکا، 30,000 کے قریب لشکر تھا، کوئی ایک آنکھ ایسی کافر کی نہیں تھی جس کے اندر کنکری نہ گئی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ڈھیر کر دیا، ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین بس ہم غزوہ حنین پہ بات کریں گے اور اس کے بعد اسی کی ایکسٹینشن ہے غزوہ طائف، اس پہ بات کریں گے۔ ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس پورے سیناریو میں ناظرین کہیں بھی طاقت پر زام نہیں تھا، اللہ پر توکل تھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی تھی۔ کاش آج ہمارے گھٹنوں میں اتنی طاقت آ جائے کہ ہم ایک بار پھر اللہ پر توکل کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں
جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائے. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی میں, ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرمائے. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. اور عید کے بعد آپ لوگوں سے پہلی ملاقات والا پروگرام. تو آغاز کرتے ہیں. دیکھیں پروگرام ہی کیسا کمال ہے آج تو جوش اور جذبے کی بات ہوگی, اللہ پر توکل کی بات ہوگی. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے علامہ صاحب, جو ظاہر فتح مکہ کا سیناریو ہے, اب اس کے بعد ایک جو گرد و نواح میں جتنے بھی بت خانے تھے وہ گرائے جا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں اس پس منظر سے آغاز کیجئے کہ غزوہ حنین کا پس منظر کیا بنا, اسباب کیا بنے, اور قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ مکہ مکرمہ اور خاص طور پہ کعبۃ اللہ شریف جہاں بت پرستی اور کفر و شرک موجود تھا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بت پرستی کا خاتمہ فرمایا, کعبے کو بتوں سے پاک فرمایا, اور کعبے کو بتوں سے پاک فرمانے کے بعد جتنے قریب کے قبائل تھے وہ سب کے سب دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگے, اور اسلام کا پیغام جن لوگوں تک پہنچ چکا تھا وہ سب آہستہ آہستہ دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگے. درست. یہاں تک کہ عرب کے جو قریبی جتنے قبائل تھے وہ سب کے سب جو ہے اسلام کے دامن میں آ گئے. لیکن یہ دو قبیلے تھے جن کو ایک قبیلہ حوازن کہا جاتا ہے اور قبیلہ ثقیف. یہ دو قبیلے ایسے تھے کہ جو طاقت کے اندر اور شجاعت کے اندر بہت زیادہ تھے. تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اب ہم پر حملہ ہوگا اور ہم مسلمان تو نہیں ہوں گے, لہٰذا اب ہمیں جو ہے وہ صفحے سے مٹانے کی کوشش کی جائے گی. اور اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حضور کی آمد کا مقصد ہی بت پرستی کا کفر شرک کا خاتمہ تھا, تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد جس طرح کعبے کو بتوں سے پاک فرمایا, اسی طرح اطراف میں جتنے صنم کدے بنے ہوئے تھے جہاں بت پرستی ہوتی تھی, حضور نے صحابہ کو بھیجا, 2 3 افراد 10 12 افراد کی جماعت گئی اور ان تمام صنم کدوں کو بت کدوں کو ختم کر دیا. تو اب جب انہیں ختم کیا گیا تو انہیں یہ ہوا کہ جب ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا تو اب ہم پر بھی حملہ ہوگا اور ہمارا بھی معاملہ ہوگا. حالانکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فتح مکہ کے بعد مکے کے اندر آپ کا قیام تھا اور آپ کی خواہش تھی کہ اب لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت اس انداز سے دی جائے کہ وہ مسلمان تو ہو گئے مگر ان کو اب تعلیم و تعلم سے آراستہ کیا جائے. یعنی انہوں نے خود سے زیوم کیا کہ اب یہ ہونے والا ہے, اب یہ ہونے والا ہے. انہوں نے لشکر جمع کیا اور لشکر جمع کرنے کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو افراد تھے ان میں آپ یہ دیکھیے کہ حضور کے ساتھ جو 8 سے 10 ہزار افراد جو تشریف لائے تھے, 10 ہزار کا ذکر آتا ہے اس میں. دوسرا یہ کہ 2000 افراد وہ ہیں جنہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا تھا. 9 مسلم جتنے افراد تھے, حضور نے 12000 افراد کو جمع کیا, لشکر تیار فرمایا. اب یہاں تک تو یہ لشکر تیار ہوا, پھر آگے گیا ساری چیزیں ہوئی. یہاں پہ ایک دو باتیں جو سمجھنی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کبھی بھی اتنی طاقت نہیں رہی تھی, چاہے بدر ہو احد ہو جتنے معاملات ہیں. اچھا, اس غزوے کو غزوہ حنین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حنین کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک گھاٹی تھی, ایک وادی تھی جس کا نام حنین تھا. بعض علماء نے تاریخ نگار میں یہ لکھا ہے کہ وہاں پہ ایک چشمہ تھا جس کو حنین کہا جاتا تھا, جس کی وجہ سے اس پوری جگہ کو جو ہے حنین جو ہے کہا گیا. اس غزوے کو بعد سیرت نگاروں نے جو ہے غزوہ حوازن بھی لکھا ہے. تو یہ مختلف نام اس غزوے کے, بھی ایریا ہے اس کے ساتھ ظاہر کہ پورا مطلب جو علاقہ وہی ہے. تو یہ افراد آئے اور ان کے آنے کی کیفیت یہ ہے کہ یعنی کہا جاتا ہے نا ساری کشتیاں جلا کر کے آنا, یعنی ایک تھے کہ افراد آ گئے سامان حرب لے کر, سامان جنگ لے کر, لیکن انہوں نے اپنے ساتھ گھر کی عورتیں بھی لی, بچے بھی لیے, اور جو ان کے بڑے لوگ تھے سمجھدار انہوں نے کہا بھی سب لے کے جاؤ تاکہ کوئی اپنے جانوروں کی وجہ سے, مویشیوں کی وجہ سے, عورتوں کی وجہ سے واپس گھر کو پلٹ کے نہ. قرآن نے اس کا منظرنامہ بیان کیا, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی پس منظر میں عرض کر دوں تاکہ قرآن پاک کی آیت کی طرف ہم آ جائیں. یعنی مسلمانوں کے پاس کبھی اتنی کثرت نہیں ہوئی, نہ افراد کے اعتبار سے, نہ جنگی سامان کے اعتبار سے, اور نہ اس قدر تیاری کے ساتھ مسلمان کبھی گئے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ گمان ہوا کہ آج جب بدر میں اللہ نے ہماری مدد فرمائی, ہم 313 تھے اس وقت, اتنا بڑا لشکر ہمارے سامنے تھا, ہم غالب ہو گئے. احد میں ہم جو 1000 کے قریب تھے, اللہ نے اس وقت ہمیں اتنا نواز دیا. آج تو تعداد ہماری بہت زیادہ ہے, آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مقابلے کا. طاقت پہ ناز والی بات, طاقت پہ ناز. اور وہ یہ بات غلط بھی نہیں تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بندہ جنگ میں جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو سامان لے کے جانا ہوتا ہے, پوری تیاری کے ساتھ جانا ہوتا ہے. اب مسلمان تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں تو انہیں کہیں یہ ہوا کہ ہم اپنی تیاری کی وجہ سے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ نہیں, یہ بات نہیں, جب بھی تم پر کوئی معاملہ آیا تو اللہ ہی کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہوئی ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو یہ بات ارشاد فرمائی, فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین. اور یاد کرو حنین کے دن کو کہ جب اللہ نے ہی تمہاری مدد فرمائی ہے اور بہت سے جنگی میدانوں میں اللہ نے مواطن کثیرہ, کثیر جنگی میدانوں میں تمہاری مدد کی. ویوم حنین, اور حنین کے دن کو یاد کرو, اللہ نے اس دن بھی تمہاری مدد فرمائی ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض. جب تمہارا گمان ہوا کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں, آج تو ہم غالب آ جائیں گے, فرمایا تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا, تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا, اور زمین تم پہ تنگ ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود تم پر اللہ نے وسعت عطا فرمائی. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ اگر انسان کے ذہن, ابھی ہم ایکچولی میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ اور یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں, مسلم ورلڈ کو سمجھانے کے لیے کہ تمہاری کثرت قلت میں تبدیل ہو جائے گی اگر تمہارا رخ اللہ کی طرف نہ ہو.
اور تمہاری قلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت اور کثرت میں تبدیل کر دے گا اگر تمہارا رخ جو ہے بلا شبہ اللہ کی بالکل درست توجہ دلائی. اب یہ دیکھیں نا کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے تحقیق کرتا ہے سپاہی. اور یہ ہم نے نظارے دیکھے کہ کوئی صحابی حضور کی خدمت تلوار حضور نے لکڑی اٹھا کے دے دیا بھائی یہ کام کر دو. حضور نے ایک دعا فرمائی تھی, میں چاہتا ہوں وہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کروں جو دعا بڑی اہم ترین ہے. میں اگلے اسپیل میں آؤں گا, مجھے موقع دیجیے, آگے بڑھنا ہے مجھے کیونکہ وقت کی ظاہر کمی اور موضوع بہت بڑا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا ایک کلام آپ فرمائیے کہ کفار نے اپنا لشکر تیار کیا, مالک بن عوف وہاں پر موجود ہے, اور آپ نے وہ بھی بتایا ہمیں جو درید نامی جو 120 سالہ نابینا شخص تھا جس کا جنگی تجربہ تھا, اس کی ایک کنورزیشن ہے. اچھا مسلمانوں نے بھی یہاں لشکر تیار کیا لیکن ظاہر اوزار کی کمی تھی, تلواروں کی کمی تھی, نیزوں کی کمی تھی, زروں کی کمی تھی. سرکار علیہ السلام نے تو جو اسٹریٹجی مسلمانوں نے اختیار کی اور جو کفار نے اختیار کی وہ ذرا بتائیے کہ ایکچولی اسٹریٹجی کیا تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, غزوہ حنین کو جاننے سے پہلے ایک اور بڑی اہم بات ہے جس کے پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. جی دیکھیں کفار کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ بنو حوازن اور بنو ثقیف کا خیال یہ تھا کہ کفار کی صحیح معنوں میں یعنی عرب کے کفار کی صحیح معنوں میں نمائندہ یہ لوگ ہیں, اور اہل مکہ کے ساتھ ان کی ایک طویل دشمنی بھی تھی. تو جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو عرب کے اندر ایک سائلنٹ کنسنسس پایا جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے کہ اگر مکہ فتح ہو گیا یا جب مکہ فتح ہو گیا تو دلیل مکمل ہو جائے گی اور ہم سب سر تسلیم خم کریں گے اس نئے دین کے سامنے. یعنی وہ چونکہ یہ سائلنٹ کنسنسس خانہ کعبہ کا کنسپٹ, خانہ کعبہ کا کنسپٹ قابل احترام ہے اور جوش کو اپنی ڈومین میں لے گا. لیکن بنو ثقیف اور بنو حوازن اس خیال سے اتنا اختلاف کرتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ اہل مکہ کو زیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفار ختم ہو گئے, لہٰذا انہوں نے کنٹیسٹ کیا اور یہ کہا کہ فتح مکہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کفار مر چکے ہیں. اس کی وجہ سے جیسے حضرت مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ خطرہ محسوس ہونے لگا, تو پھر ان کے تمام بڑے تھے وہ جمع ہوئے, مشورہ کیا گیا کہ کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ مسلمان ہم پر حملہ کریں گے یا ہمیں اقدامی قدم اٹھانا چاہیے اپنی سیفٹی کے لیے. طے یہ ہوا مشورے کے بعد, مطلب پروایکٹیو ہوئے نا, بیسیکلی پروایکٹیو ہوئے, طے یہ ہوا کہ اگر ہم نے اقدام نہ کیا تو ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. یہ طے ہونے کے بعد پھر جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ لشکر کو تیاری کرنے شروع, اور یہ تمام اطلاعات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ رہی تھیں چونکہ انہوں نے لوگوں کو طے کیا ہوا تھا اور وہ لوگ معلومات بھی مہیا کیا کرتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک وسیع تر جنگی, سیاسی, معاشی حکمت عملی, یعنی یوں کہیے کہ مصطفی انٹیلیجنس تھی جو ظاہر گرد و نواح کے ایریا کی جو ہے پوری خبر رکھتی تھی. ہاں بالکل پتہ چلا, اور جو ممکنہ تھریٹس ہو سکتے ہیں جو کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں طائف وغیرہ کے حوالے سے تمام تھریٹس اور ریٹیلیشن کہاں سے آئیں گے, بالکل ٹھیک. تو اب یہاں پر معاملہ آ گیا. اب یہ جو کفار کا لشکر تھا جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ مالک بن عوف ان کا سردار تھا, ینگ تھا, 30 سال عمر تھی, 30 سال بالکل ینگ. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو لوگ تھے اس کا بھی پہلے ذکر ہوا کہ 30,000 تھے. خوب انہوں نے اپنا لشکر جو ہے اس کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد درید بن اسما, یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے تھے کہ بھائی 120 سال, بعض روایات میں 160 سال بھی اس کی عمر کا, اور یہ نابینا ہو چکا تھا. لیکن جس بات پر بنو حوازن کو فخر تھا وہ تھا جنگی حکمت عملی اور جنگی فن صلاحیتیں ان کے پاس موجود تھیں. بڑے زبردست تجربہ ٹارگٹ کیا کرتے تھے. ایک طرف تجربہ تھا 160 سال کا اور ایک طرف جوش اور جذبہ تھا جنگ, اور یہ چیزیں چاہیے ہوتی, لہٰذا ان دونوں کو سردار مقرر کیا گیا ان معنوں میں کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا مالک بن عوف, مشورہ تجربہ آئے گا مالک, یعنی برین بیسیکلی جو ہے درید کا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, جب مشورہ دیا گیا تو پہلا مشورہ یہ تھا کہ خواتین کو اور بچوں کو اور مویشیوں کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہیے, لیکن مالک بن عوف نے یہ کہا کہ نہیں یہ ضرور جائیں گے, کیونکہ اگر یہ نہ گئے تو یہ اس جی کے ساتھ نہیں لڑیں گے مسلمانوں کے ساتھ, اور ان کو ہمیشہ یہ رہے گا کہ ہم واپس پیچھے آ جائیں, لہٰذا ان سب کو لیا جائے. درید اس بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا. اس کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ہار بھی گئے کم از کم ہم عزت کو محفوظ رکھ پائیں گے, کم از کم ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ ہمارے بچے زندہ رہیں گے, اور ایک لحاظ سے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کفر بھی زندہ رہے. بات درست ہے, کون لے کے جاتا ہے عورتوں اور بچوں کو. اور دوسری بات دیکھیں, سوسائڈ بامبنگ کرنے جا رہے تھے. دوسری پھر حکمت عملی یہ ڈسکس ہوئی جس کا مشورہ پھر درید نے دیا کہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا انتظار کیا جائے کہ وہ پہلے حملہ کریں, آپ کو کرنا یہ ہے کہ جس راستے سے مسلمان آئیں گے اس راستے پر آپ چھپ جائیں گے. چھپنے کے بعد اگر مسلمانوں نے پہلا حملہ کیا تو آپ ان کو سینڈوچ کر چکے ہوں گے کہ پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی حملہ ہوگا, اور اگر آپ نے اقدامی عمل کیا تو اس صورت میں بھی آپ کو فتح ہوگی. دوسری وادی کے دروں میں جو اس نے تیر اندازوں کو بٹھا دیا, اور یہی ہوا میدان جنگ میں, یہی ہوا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلے کافی ذکر ہو چکا ہے, اور اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ اسلحے کو مکمل کرنے کے لیے مسلمانوں کو یقین فتح مکہ ہو چکی تھی, لیکن اسلحے کو مکمل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود
باوجود لوگوں سے اسلحہ لیا اور آریتن لیا. یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے فاتحہ کا سٹینڈرڈ یہ تھا کہ وہ بزور شمشیر چیزوں کو لے لیا کرتے تھے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوفل بن حارث اور صفوان بن امیہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ یہ آریتن ہم لے رہے ہیں اور جو ٹوٹیں گی وہ واپس کریں گے, اس کی قیمت بھی دیں گے ہم. اچھا ایک اور بات جو اس نے دیکھیں نا, اس نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی خاص طور پہ مالک نے, ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس نے لشکر ترتیب دیا اس میں جو ہے گھڑ سواروں کو سب سے آگے رکھا, پیدل سے جو باپ پیادہ تھے ان کو پیچھے رکھا, اس کے بعد خواتین اور بچوں کو رکھا, اور اس کے بعد اپنی اونٹ اور بکریوں کو رکھا, یعنی کوئی بھی پلٹ کے واپس کسی طور سے نہ جائے, ساری کشتیاں جلا کے آئے. اب ذرا یہ بتائیے جنگ کا جو منظرنامہ ہے, اب آلموسٹ ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں میرا خیال ہے, اور تھوڑا سا منظرنامہ ہمیں بتائیے, اور خاص طور پہ وہ جو جنگ کے میدان میں مسلمانوں کا کچھ لمحوں کے لیے پلٹنا, اور پھر سرکار علیہ السلام کی دعا, پھر جناب عباس علیہ السلام کا باواز بلند پکارنا, اور پھر فتح کی طرف دوڑنا, کیا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق خلیل بھی ہے عشق, واہ, صبر حسین بھی ہے عشق, واہ, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. سبحان اللہ, کیا کیا. ایک طرف 10,000 صحابہ کرام ہیں, دوسری طرف تقریباً 30,000 مشرکین کا لشکر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر قرآن میں یوں فرماتا ہے کہ لقد نصرکم فی مواطن کثیرہ ویوم حنین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اور حنین کے موقع پر تمہاری مدد و نصرت فرمائی ہے. فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں داخل کر دیا, اور فرمایا کہ فلم تغنی عنکم شیئا, اور تمہاری کثرت نے تمہیں دشمن سے مستغنی نہیں کر دیا, تمہیں دشمن سے غنی نہیں کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ جنید بھائی, مہاجرین کا جو جھنڈا ہے حضرت عمر, حضرت سیدنا علی, حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. اوس کا علم حضرت اسید بن حدیر کو عطا کیا گیا, خزرج کا علم حضرت خباب بن منذر کو عطا کیا گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر دلدل پر سوار ہیں, 2 زرہیں پہنی ہوئی ہیں, اور لشکر کے قلب کے اندر تشریف فرما ہے. اور ایک ایسے وقت میں جس کا پورا منظر بیان ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی ان یعنی گھاٹیوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اور حوازن اور بنو ثقیف جو گوریلا وار فیئر کے اندر بہت زیادہ ماسٹرز ہیں, اور ایسے دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس استقامت کا اظہار کیا ہے, قیامت تک کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ امت مسلمہ پر جنگوں کے دور میں امتحان اور ابتلا کا دور ضرور آئے گا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نشان راہ کھینچ دیا ہے کہ کمیت اور کیفیت کا فرق مانے نہیں رکھتا. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور محمد رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت ہی اصل چیز ہے, یعنی استقامت ہی کامیاب کرتی ہے, استقامت ہی کامیاب کرتی ہے. اب ایک ایسے وقت میں کہ جب بہت یعنی زور کا حملہ ہوتا ہے, اور بڑے بڑے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ارد گرد چند ہی صحابہ باقی رہ گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم انزل سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت کو اس وقت میں اپنے رسول پر بھی نازل فرمایا اور رسول کے صحابہ پر بھی نازل فرمایا. ان صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر, حضرت سیدنا عمر, حضرت علی بن ابی طالب, حضرت عباس بن مطلب, حضرت ابو سفیان بن حارث, اور حضرت جعفر, حضرت فضل بن عباس, حضرت ربیعہ بن حارث, حضرت اسامہ بن زید, حضرت ایمن بن عبید, حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن زبیر, حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تشریف فرمائے, اور اپنی جانوں کو حضور پر فدا کر رہے ہیں. اور صحیح معنی میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کا منظر سامنے نظر آ رہا ہے, اور حضور فرما رہے ہیں یا انصار اللہ وانصار رسولہ انا عبد اللہ ورسولہ الی ایھا الناس. آپ یقین اور استقامت دیکھیں کہ اے انصار, اے اللہ کے رسول کے مددگاروں, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. استقامت اور یقین اور ایقان کی کیفیت کیا ہے؟ فرما رہے ہیں الی ایھا الناس, اے لوگوں میری طرف پلٹو کہ میں ہی تمہارا مرجع ہوں. اور اس وقت میں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یا معاشر الانصار فرمایا تو انصار نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ ابشر نحن معک, یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں اور ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور حدیث میں جو سوار تھے جن کے اونٹ پلٹ نہیں پا رہے تھے, آپ سوچو سبحان اللہ, یعنی حدیث تلواروں کو لے کے کودے. جنید بھائی کیا منظر ہے کہ وہ صحابہ کے اونٹ کی وجہ سے, دیکھیں جب تیروں کی بارش ہو رہی ہے, جب اونٹوں کا رخ دوسری طرف ہو گیا, جب گھوڑوں کا رخ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی اور طرف پھر گیا, تو ایسے وقت میں صحابہ نے تیروں کی بارش میں اونٹوں کو اپنے موڑنے کی کوشش کی. جن کے اونٹ نہیں مڑ سکے وہ اونٹوں سے نیچے اتر گئے. حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو, خچروں کو, اونٹوں کو چھوڑ کر صرف تلوار اور ڈھال لے کر, اور جن صحابہ کے سامنے ڈھالیں رکاوٹ تھی اپنی ڈھالیں بھی اتار دی, اور سب کے سب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی ہے, اللہم انشدک ما وعدتنی, اللهم لا ينبغي ان يظهر علينا, اللهم كنت وتكون, انت حي لا تموت, تنام العيون وتنكدر النجوم, وانت حي قيوم لا تاخذه سنة ولا نوم, يا حي يا قيوم. اللهم ان تشاء, کیا نیاز ہے, کیا محبت ہے. اللهم اے اللہ, ان تشاء اگر تو چاہے تو اللہ تعبد بعد اليوم, آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے. جنید بھائی یہ جملہ صرف خاتم النبیین ہی فرما سکتے ہیں. اور پھر فرمایا اللهم لك الحمد والیک
الیک المشتقا وانت المستعان. اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد و نصرت فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے خچر سے خود نیچے نہیں اترے, خچر خود نیچے اتر گیا. حضور نے جب کنکریاں کفار کی طرف پھیری ہیں, شاہت الوجوہ حامیم لا ینصرون, تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور پھر جنگی قیدیوں کی فتح کے نتیجے میں 6000 تعداد ہے, اونٹ 24,000 ہیں, بکریاں 40,000 ہیں, اور 4000 اوقیہ چاندی مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آتا ہے. اس میں گفتگو کریں گے آخر میں ظاہر ہے انشاءاللہ. اور یہ بڑا ناظرین کرام بڑا یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک پرکیف منظر ہے جس کو آپ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے. میں پھر جملہ ادا کر رہا ہوں, کاش کہ وہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں کہ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں صاحب, فیصلے پل پلی سوچوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتے, فیصلے اللہ پر توکل کر کے ہوتے ہیں. فیصلے اف اگر مگر بٹ کے فریم کے اندر نہیں ہوتے, فیصلے اف اگر مگر بٹ کے فریم سے باہر نکل کے ہوتے ہیں. کیونکہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ڈوز کا اور ڈونٹس کا, آپ ذرا ایک بات کو محسوس کیجئے کہ آپ کو ایک ریزمبلنس محسوس ہوگی. ذرا بدر کا میدان آپ کے ذہن میں ہے, 313 وہاں پر تھے, کفار 1000 کے قریب تھے, وہاں طاقت تھی, وہاں زام تھا, وہاں ناز تھا, وہاں تکبر تھا, یہاں عاجزی تھی, استقامت تھی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیقن تھا. وہاں بھی فرشتے اترے تھے, یہاں بھی فرشتے اترے تھے ناظرین, وہاں بھی سکینہ اترا تھا, یہاں بھی سکینہ اترا تھا. کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو ایک ٹریٹمنٹ بتا دیا کہ اس بات پر گمان مت کرنا کہ تم طاقتور ہو, اس بات پر ناز کر کے کوئی فیصلہ مت کرنا, کیونکہ طاقت تو ہماری دی ہوئی ہے صاحب, قوت تو ہماری دی ہوئی, ہم جب چاہیں اس قوت کو تمہاری قلت میں تبدیل کر دیں, کمزوری میں تبدیل کر دیں. اور اس بات پہ بھی کبھی ڈرنا مت کہ تم کم ہو یا قلیل ہو, کیونکہ ہم قلیل کو کثیر کر دیا کرتے ہیں, کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتے ہیں, جو بہت کم نظر آتے ہیں ان کو ایک بڑی فوج کی صورت میں دکھا دیا کرتے ہیں ہمارے اختیار میں. یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ جب بھی فیصلہ کرنا ڈر کر فیصلہ مت کرنا, اللہ پر یقین رکھ کر فیصلہ کرنا. ناظرین آج بنیادی طور پر 57 اسلامی ممالک کو کرنا یہی تو ہے جس کی کمی ہے. ہمارے سارے فیصلے مغرب سے مرعوب ہو کے, عالمی طاقتوں سے مرعوب ہو کے ہوتے ہیں ناظرین. ہمارا کوئی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین کے ساتھ نہیں ہوتا. جس دن مسلمان یہ سمجھ لیں گے کہ ہمارے سارے فیصلے گنبد خضرا کے مکین کرتے ہیں, اس دن سے ناظرین ہمارا عروج شروع ہو جائے گا کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں جن کی تقدیریں, قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال, یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں. علامہ صاحب ذرا بتائیے کہ یہ جو منظرنامہ ہے جنگ کا, اور اس کے بعد ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعاؤں کو جو قبولیت کے پر لگائے, پسپائی ہوئی کفار کی, غزوہ حنین سے مال غنیمت ملا جس کا کچھ ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا, میں چاہتا ہوں مزید آپ کلام کیجئے. اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ کفار کا طائف کی طرف جو بھاگنا تھا, وہ جو مالک بن عوف جس کو بڑا زحام تھا اپنے اوپر, وہ کیسا دم دبا کے بھاگا تھا, تو وہ ذرا تعاقب جو مسلمانوں نے کیا, اور پھر وہ جو منظرنامہ ہے ذرا بتائیے کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا فرمائی ہے, اور دعا فرمانے کے بعد شاہت الوجوہ کا معنی ہوتا ہے چہرے بگڑ جائے, اور حامیم لا ینصرون کا معنی ہے, حامیم الفمقد لا ینصرون کا مطلب ہے ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس طرح کنکریاں لے کر پھینکی ہیں, 2 مواقع علماء نے بیان فرمائے. ایک تو جو ہے وہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, بدر کا موقع ہے. نمبر 2 یہ ہے, بعض علماء نے تیسرا موقع بھی لکھا کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی جو ہے مطلب مٹی جو ہے ڈالی تھی, اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون. علماء نے فرمایا آیت کا ایک تو ہوتا ہے کہ جو ترجمہ ہے وہ ایک آیت کا ظاہری معنوں سے مراد لینا ہوتا ہے, سدن کا معنی ہوتا ہے دیوار, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا, یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے ایک دیوار قائم ہو جائے جو دیکھ ہی نہ سکے. تو یہ فرمایا کہ دشمن سے حفاظت کے لیے آیت مبارکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھ کے نکلے تو دشمن یعنی وہ بندہ گزر جائے گا, دشمن اسے دیکھ نہ سکے گا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کے ظاہری معنی لیے, اور پھر وما رمیت اذ رمیت کنکریاں جب ڈالی تو شاہت الوجوہ کہہ کر کے ڈالی ہے, یعنی چہرے بگڑ جائے. اور آج بھی علماء نے فرمایا جب دعائے البہار وغیرہ پڑھی جاتی ہے تو شاہت الوجوہ کہہ کے جب ہاتھ زمین پہ مارا جاتا ہے تو تصور یہی کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے دشمن ان کے چہرے بگڑ جائے. اللہ, تو یہ کمال یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں کو پھینکنا, رسول کا کنکریوں کو پھینکنا نہیں فرمایا, اپنی طرف منسوب کیا, ہم نے پھینکا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل جو ہے قرار دیا ہے. اور پہلے فرمایا وما رمیت, پھینکا ہی نہیں آپ نے, اذ رمیت جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہ ڈالا, ولکن اللہ رما, بلکہ ان کنکریوں کو اللہ نے ڈالا. حضور نے کم کنکریاں ہیں لیکن سب کے سروں میں اس خاک کا چلے جانا, اس کنکریوں کو سب کی آنکھوں میں چلا جانا, ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام تھا. گویا کہ آج کل کے دور میں کہیے کہ ایک ایسے تیر چلا دینا یا ایسے چھلے چلا دینا جو آنکھیں بالکل ختم ہو جائیں اور کسی کو نظر بھی کچھ نہ آئے, تو یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص معاملہ تھا. یہاں جو خاص طور پر سامان جنگ, یعنی جب وہ مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی یہاں پر اور کفار شکست فاش سے جو ہے وہ ان کو شکست فاش ہو گئی, تو اب جو سامان آیا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا مال غنیمت اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ آیا, مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمانوں کی اس وقت کے اعتبار سے بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا. اور اصل مقصود مال غنیمت تو تھا ہی نہیں, لیکن حضور نے فرمایا چونکہ اب آگے مقابلے پہ تو جتنے آئے ہیں
جس طرح بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رات قبل یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ یہاں ھذا مصرع فلان ھذا مصرع فلان ھذا مصرع فلان، یہاں وہ مرے گا، یہاں وہ مرے گا، یہاں وہ مرے گا. اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے فرما دیا تھا کہ جتنا سامان ان کا ہے وہ سب کا سب مال غنیمت میں تمہارے پاس آ جائے گا. تو آپ دیکھیں اس دور کے اعتبار سے جیسے ذکر ہوا کہ 6000 اسیران جنگ یعنی قیدی بنا لیے گئے اس وقت. اب 6000 افراد کو قیدی بنانا، سامنے اگرچہ 10 سے 12,000 مسلمان موجود ہیں لیکن ان میں سے یعنی 70 کافر مارے جاتے ہیں، 6000 کو قیدی بنا لیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو مال قبضے کے اندر آیا، بتائیں 6000 افراد کو قیدی بنانا کوئی آسان تھا اس دور کے اندر؟ مطلب 1+2 ہو گیا نا. جی ایسے ہی ہو گیا، 1+2 ہو گیا نا کہ 2 صحابہ جو ہیں وہ ایک کافر کے اوپر متعین ہے وہ بنا رہے ہیں. مطلب اس طریقے سے اونٹ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں 24,000 ہے. 24,000 اونٹ کا مطلب کیا ہو گیا؟ 30,000 لشکر ہے تو 24,000 اونٹ مسلمانوں کے پاس آ گئے. آپ سوچیں ان کو سنبھالنا کوئی آسان کام ہے؟ 12,000. اچھا اسی طریقے سے بکریاں 40,000 ہے. بتائیے کتنی بڑی تعداد، یہ اللہ کی مدد کے بغیر کیسے ہوں گے؟ یہ کیسے جو ہے؟ اور پھر فرمایا ثم انزل السکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، کہ جس طرح بدر میں اللہ نے تمہارے فرشتے بھیجے تھے، یہاں بھی فرشتے نازل فرمائے. یعنی وہ 6000 قیدیوں کو سنبھالنا یہ اٹسیلف اتنا بڑا کام ہے. جو بدر و حنین کا بھی ذکر فرمایا علامہ اقبال کے شعر میں کہ بدر و حنین بھی عشق، تو بدر کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے، حنین کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے. واہ واہ واہ. حضور وہاں مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو بدر ہوا، اور یہاں حضور نے مکہ فتح فرمایا تو حنین ہو رہی ہے. تو تسلسل دونوں طرف سے آپ یہ دیکھیے. اور اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے جس سے آج ہمارے یہاں مال تصور کیا جاتا ہے، اور حقیقت مال بھی ہے کہ چاندی، سونا اور چاندی بڑا مال ہے. اس وقت 4000 اوقیہ، اور ایک اوقیہ جو ہے اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ 40 درہم ہوتا ہے. تو آپ اس انداز سے اندازہ لگائیے کہ جب میں وزن کیلکولیٹ کر رہا تھا تو فی زمانہ ہزاروں مطلب کیا کہیے کہ تولہ، ہزاروں تولہ سونا چاندی جو ہے یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح و نصرت اور اللہ کی مدد کے ساتھ مسلمانوں کو اللہ نے ایسا غنی کر دیا، ایسا غنی کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی پھر اپنی رحمت سے تمہارے طرف رجوع کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تخت و تاج شاہی بادشاہت غنیمت یہ اللہ کا انعام ہے. جب چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. مسلمان تو جب بھی جاتا ہے شہادت کی منزل کی طرف بڑھتا ہے. بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ذرا سا یہ کنٹینیوٹی میں آپ ذرا تھوڑا سا چند جملے ایڈ کر دیجئے کہ کفار کا ظاہر طائف کی طرف بھاگنا، اور پھر وہ مالک بن عوف کا بھاگنا، مسلمانوں کا تعاقب کرنا، پھر قلعے کا محاصرہ ہو رہا ہے، جنگی حکمت عملی ہے، اور پھر جیرانہ کا سفر بھی ہے، مال غنیمت کی تقسیم بھی ہے. یہ ساری باتیں میں چاہتا ہوں سیناپسس کی صورت میں، کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے. بالکل. دیکھیے ایک بار پھر ہم واپس اس میدان میں آتے ہیں. غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں نے ایک زباں ہو کر اور ایک ساتھ حملہ کیا. کفار تتر بتر ہوئے. ان کا سردار جو مالک بن عوف ہے وہ بھاگا اور اپنی تمام عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کو اس نے سب سے پہلے اپنی اسٹریٹجی میں آگے رکھا ہوا. اور بھاگ کر کفار کے کچھ لوگ آ گئے اوتاس کے اندر، کچھ لوگ آ گئے نخلا کے اندر، اور زیادہ تر حصہ آ گیا طائف کے اندر. تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، اور تعاقب کرتے کرتے مسلمان طائف کے اندر آ گئے. چونکہ طائف بھی جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے اور مسلمانوں کے وسیع تر امن کے اعتبار سے بہت اہم تھا اسٹریٹجیکلی، تو مسلمانوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ناک ڈاؤن کریں گے اور مالک بن عوف اور جو بھی دشمن یہاں پر چھپے ہوئے ہیں ہم ان کو فالو کریں گے. اور پوری فصیل بنائی ہوئی تھی شہر کے گرد. اب یہ جو شہر ہے اس کا جو محل وقوع ہے اگر آپ دیکھیں تقریباً 3000 فٹ یہ سطح سمندر سے بلند ہے. اچھا. فصیل دار یہ شہر ہے. اس کا جو جس طرح اس کو کور کیا فورٹیفائی کیا گیا ہے، اس کے بارے میں شہر کے مکینوں کا خیال یہ تھا کہ اس کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. تو وہاں پر لوگ جو کہ بنو ثقیف سے تھے اور یہ جو مالک بن عوف بھی وہاں پر پہنچ گیا، ان سب کا خیال یہ تھا کہ اب ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، میدان میں نہیں لڑنا بلکہ اپنے آپ کو قلعہ بند کر کے ہم نے لڑنا ہے. سارے دروازے انہوں نے بند کر. ٹھیک ہے. اچھا چونکہ یعنی ڈاکٹر حمید اللہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ بنو ثقیف کو اس بات کا تجربہ تھا کہ قلعہ بند ہو کر کیسے لڑا جاتا ہے لانگ ٹرم کے، کیونکہ ہمیں نتیجے نکلتے ہیں. حضور اکرم سال بھر کا راشن انہوں نے اپنے پاس اسٹاک کر لیا، سال بھر کا راشن رکھا تھا. دے ور ہائیلی اسکلڈ، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کیسے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر اب شوق کرنا تھا اہل طائف کو. کیوں؟ کیونکہ مسلمان شوق ہوئے تھے حنین کے اندر کہ اچانک حملہ ہو گیا. اب مسلمانوں نے ایک غیر روایتی راستہ، بڑا بڑا میدان جہاں پر وہ خیمہ زن ہو سکتے تھے، وہاں سے آپ آئے. دے ور شوق، اور انہوں نے فوراً سے اپنے شہر کو بند کر دیا. اسٹریٹجی کیا تھی کہ جب بھی مسلمان انوائٹ کریں گے، جیسے کہ خالد بن ولید نے بھی انوائٹ کیا، ہم باہر نہیں آئیں گے، ہم وہیں سے ان کو یعنی مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت خالد بن ولید نے جب ایک دو دفعہ کوشش کی تو اس کے بعد آپ نے ڈائلاگ کے لیے بھی بلایا. دیکھیے ہمارے یہاں کیا کہا، ہم ڈائلاگ کے قائل نہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت خالد بن ولید نے ان کو ڈائلاگ کے لیے کہا کہ لیٹس سٹ ٹوگیدر، ہم دیکھتے ہیں معاملات کو، دیکھتے ہیں جو آپ کے معاملات ہوں گے جو ہمارے ہوں گے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. That offer was refuted. اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے، ہم یہیں پر بیٹھیں گے اور آپ کا مقابلہ کریں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشاورت کی بنیاد کے اوپر
قلعہ شکن آلات کا استعمال کیا. یہ تھی پہلی اسٹریٹجی جس میں منجنیق ہے, جس میں دوبابہ ہے, جس میں عرادے کے نام سے ایک اور یعنی اسلحہ ہے, یہ بھی استعمال کیا گیا. یہ جب اتنا زمانے کی جدید اسٹریٹجی جو اور یہ بیسیکلی پرشین امپائر سے حضرت بلال حبشی یعنی حضرت کن سے, یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی یہ آیا تھا کہ یعنی فارسی کیسے لڑتے, چونکہ مسلمان بالخصوص چونکہ وہ ٹرائبل سوسائٹی تھے, اس کے بنیاد کے اوپر انہیں اس طرح کی حکمت ملی سے اس طرح وہ آرٹ جانتے نہیں تھے. تو حضرت سلمان فارسی نے بتایا ان کی مشاورت کہ ایسا ہو گیا. یہ پہلا ہو گیا. دوسرا, جب یہ نہیں کامیابی ہوئی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے غلاموں کو کہا کہ جو اسلام قبول کر لے گا ہم اسے داخل کر دیں گے, اور وہ آزاد ہو گئے تو غلام بھی آ گئے. پھر تیسری اسٹریٹجی اپنانے کی کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح سے ممکن ہو سکے اندر جایا جائے, لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت, کیونکہ جب مسلمان قریب جاتے اس فصیل کے تو اوپر سے تیر اندازی بھی ہوتی اور لوہے کی گرم سلاخیں پھینکی جاتی جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا. 12 شہداء ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے نقصان کو بھی کیلکولیٹ کیا اور یہ دیکھا کہ کتنی دیر ہم یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. مشورے سے یہ طے ہوا کہ شوال کا مہینہ چونکہ ختم ہونے والا ہے, ہم ایسے مہینوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں جہاں پر جنگ ممکن نہیں ہے, حرام ہے, اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یقیناً کیلکولیشن ہوگی کہ بنی حوازن آ کر بھی اسلام قبول کریں گے, یہ لوگ آئسولیشن کا شکار ہو جائیں گے. یہ یقیناً بات نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے, یعنی میں امپیریکلی کہہ رہا ہوں نگاہ نبوت. تو عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بنو ثقیف, قبیلہ ثقیف, محمد بن قاسم, میرے رسول تو آخر تک دیکھ رہے تھے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ کیلکولیشن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کو لفٹ کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے آپ جہرانہ تشریف لے کر گئے. وہاں پر قیدی بھی موجود تھے, مال غنیمت کی تقسیم بھی آئی, اور اس طرح کر کے اٹ واز اے ویری سکسیسفل کمپین جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حنین اور پھر غزوہ طائف کے اندر. واہ واہ واہ, کیا کمال آپ نے نقشہ کھینچا ہے. میں آپ یقین مانیے ایک لمحے کے لیے میں بالکل یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایگزیکٹلی اس وقت طائف کے اندر موجود ہوں. اتنا ایک مجھے بڑی خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب فائنلی وہ جو تقسیم آپ نے کی ہے, اس تقسیم کے اندر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک جو انصاریوں کا ایک عشق تھا, اس کو بھی کیسا آپ نے ابھار کے سامنے بیان کیا. میں تو کہوں گا کہ ابھار کے بیان کیا آپ نے. وہ ذرا بتائیے کیا اعزاز آپ نے عطا کیا, جو تقسیم کی اس کا بھی تھوڑا سا ذکر ضرور کیجیے. پھر قبیلہ حوازن پر جو آپ نے کرم کیا اور اپنی رضائی بہن جناب شیما سلام اللہ علیہ کے صدقے جو مال غنیمت آپ نے لوٹایا, بتائیے ذرا. جنید بھائی, فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد تقریباً پورا جزیرہ عرب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگیں آ گیا تھا. اور اب جو واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں اس میں یہ بات پیش نظر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر جو مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے, اس میں زیادہ تر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عطا فرمایا کہ جو مؤلفہ قلوب میں سے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات میں مال غنیمت میں سے اس شخص کو زیادہ مال عطا کر دیتا ہوں جو نیا اسلام میں داخل ہوتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھسل جائے, اور وہ شخص جو میرے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو میں مال غنیمت زیادہ عطا نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں پوری مسلم آرمی کو بھی لیڈ کر رہے ہیں, اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, اور ایک ایسے وقت میں کہ جب سیاسی اور دفاعی اعتبار سے مسلمان مکمل طور پر غالب آ چکے ہیں. اب ہوا یہ کہ انصار میں سے بعض جو نوجوان ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 مسلموں کو زیادہ مال غنیمت عطا کر دیا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جائیں اپنی تمام کی تمام قوم کو اس مقام پر جمع کر لیں تاکہ میں ان سے گفتگو کر سکوں. اب حضور نے جو مکالمہ فرمایا کہ یا معاشر الانصار, اے گروہ انصار, کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے, یہ کیا ناراضگی ہے جو تم اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہو. حضور نے فرمایا تھا کہ انصار میری نشانی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انصار جیسے چادر کا اندرونی حصہ دل کے قریب ہوتا ہے, انصار میرے دل کے قریب اسی طرح سے. شاید یہ بھی جملے کہ اگر میں مہاجر نہ ہوتا تو میں انصاری ہوتا. تو حضور علیہ والسلام نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب میں تمہارے پاس آیا تم گمراہ تھے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. حضور نے اس ٹکڑے میں نا اس آیت کی تشریح فرما دی ہے, فرمایا وعالتن واغناکم اللہ بی, تم فرمایا کہ مفلس تھے, اللہ نے میرے صدقے سے تمہیں غنی کر دیا. وسیلے کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ نے میرے وسیلے سے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. تو تمام صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر فضل اور احسان ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے گروہ انصار, تم مجھے اس بات کا جواب یوں کیوں نہیں دیتے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جواب خود ہی آپ ارشاد فرما دیں. تو حضور نے انصار کی طرف سے خود جواب عطا فرمایا. فرمایا کہ تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اے اللہ کے رسول جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا تو آپ کی ہم نے تصدیق, یا رسول اللہ جب آپ کا کوئی معاون نہ تھا تو ہم نے آپ کی مدد کی, جب آپ کو آپ کے شہر سے ہجرت پر مجبور کیا گیا تو ہم نے آپ کو پناہ دی. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے انصار, تم دنیا کی معمولی چیز کے لیے اپنے دلوں میں مجھ سے ناراضگی لیے بیٹھے ہو. فرمایا کہ الا ترضون یا معاشر الانصار, صحابہ کی چیخیں نکل گئیں. فرمایا کہ اے گروہ انصار, کیا تم اس بات پر
راضی نہیں ہو کہ ان یذهب الناس بالشار والبشاء والبعیر کہ لوگ اونٹنیاں خچر اور اپنے ساتھ بکریاں لے جائیں وترجعون برسول اللہ الی رحالکم اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ مدینہ لے جاؤ. جنید بھائی حضور نے یہ وعدہ ایسا نبھایا ہے کہ آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں انصار کے درمیان ہی تشریف فرما ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات اقدس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا تم ایک ایسی عظیم نعمت لے کر اپنے ساتھ لوٹ رہے ہو جو دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ بہتر ہے. فرمایا اللہم ارحم الانصار، اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما. تو انصار نے عرض کی رضینا باللہ ربا ورضینا برسول اللہ قسما وحظا، یا رسول اللہ ہم آپ کی تقسیم پر راضی ہو گئے. اور قربان جائیں کہ جب حوازن کا قبیلہ خود حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، یہ وہی بات آ گئی کہ اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے. اب آپ دیکھیے کہ حوازن کا قبیلہ اس وقت ان کو حضور کی عطا کا معلوم ہے، انہیں فتح مکہ کی مثال معلوم ہے. جب حوازن کا قبیلہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو عرض کرتا ہے کہ امن علینا رسول اللہ فی کرم فانک المرء نرجوہ وننتظر، یا رسول اللہ ہم پر احسان فرمائیں، ہم آپ سے خیر اور احسان کی امید کرتے ہیں اور آپ کے کرم کے منتظر ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال غنیمت اس وقت واپس فرما دیا کہ جب آپ کی بہن حضرت شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہوئی، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی اور قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی ہے کہ بہن کی عزت اور تکریم کیسے کی جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے جب تمام کا تمام مال غنیمت جنید بھائی قبیلہ حوازن کو واپس کر دیا، آپ علیہ السلام نے جنگی قیدیوں کو، عورتوں بچوں کو واپس کر دیا، تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے اپنا مال غنیمت اپنے پاس رکھے، آپشن دیا ہے، مجبور نہیں کیا. تو حدیث میں آتا ہے صحابہ نے جو جملہ کہا وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. فرمایا وما کان لنا فہو لرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو کچھ ہمارا ہے وہ ہمارا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا ہے. صحابہ نے وہ تمام کا تمام مال غنیمت حضور کے قدموں میں پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبیلہ حوازن کو واپس عطا کر دیا. قیامت تک یہ اگر کوئی مثال ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے غلام ہی کوئی قائم کر سکتا ہے. یہ بات میں چاہتا ہوں آخر میں ذرا سے اس پہ تھوڑا سا ہم کامنٹ کر لیں، کچھ وقت بھی ہے ہمارے پاس. جی، دنیا میں یہ مثال نہیں ملتی ہے کہ دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہوتا یہ ہے کہ جب دشمن کو آپ مکمل طور پہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر لیتے ہیں تو پھر اس کی ساری ملکیت کو آپ اٹھا کے اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں، ختم، پھر اس کے بعد دوسری کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ پہلی مثال سرکار علیہ السلام نے قائم کی جو رہتی دنیا تک قائم رہی. پر اس پہ ذرا سا تھوڑا فائنل کامنٹ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اصل میں جو بات آپ نے ارشاد فرمائی نا کہ قیدی بھی واپسی کر دیے گئے اور وہ رقم جو تھی یعنی مال غنیمت تھا وہ سب کا سب واپس کر دیا گیا، یہ تو حضور کے حسن سلوک کی ایک بات ہے. لیکن اگر آج کل کی کیلکولیشن کے اعتبار سے ہم جو اس وقت مال غنیمت تھا اسے جو صرف چاندی تھی، یعنی بکریاں 4000 آئی ہیں 40,000 اور اونٹ 24,000 آئے ہیں 6,000 قیدی، یہ تو اپنے مقام پر ایک مال ہے. لیکن جو اس وقت 4000 اوقیہ آیا تھا، اگر آج کل کے وزن کے اعتبار سے آپ کہیے تو ایک اوقیہ 40 درہم کا ہے اور ایک درہم جو ہے اس کا وزن آج کل کے دور میں 200 گرام بن جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 4000 اوقیہ جو ہے وہ 8,04,000 گرام چاندی بنتا ہے. 8,04,000 گرام چاندی. اگر کسی کے پاس اتنا مال آیا ہو تو اور وہ واپس بھی کر دے تقسیم ہونے کے بعد، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اپنے خاندان سے قرابت داری ہے اور اپنی رضائی بہن کے ساتھ جو محبت کا معاملہ ہے. جب حضور نے اپنا واپسی کیا تو صحابہ نے کہا جب حضور اپنا سب واپس کر رہے ہیں ہم بھی سب اپنا واپس کر دیتے ہیں. اچھا یہ ہوا یہ تھا کہ پہلے سرکار علیہ السلام نے اپنا سامان واپس کیا، اس کے بعد سارے صحابہ جو ایک بعد دیگرے کھڑے ہو گئے. ظاہر ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے جب مجھ سے فرمایا تھا کہ جب نماز ہو جائے تو تم اس وقت مجھ سے مطالبہ کرنا، تو میں اس وقت تم سے یہ کہوں گا کہ میں اپنا مال واپسی کرتا ہوں، اپنے قیدی واپسی کرتا ہوں. جب حضور نے اپنا مال اور قیدی واپسی کیے تو کہا گیا کہ حضور کی بہن پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فائنل کامنٹ کی سرکار علیہ السلام کا یہ جو عفو درگزر اور رحمت کا تصور؟ بالکل میں اس پہ بڑا ریفلیکٹ کر رہا تھا اور دوران یعنی مطالعہ ایک واقعہ بھی ہے جس سے پوری جو اسپرٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی وہ واضح ہوئی. وہ کیا؟ وہ یہ تھی کہ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو ایک طرف سے مطالبہ کیا کہ 100 کی تعداد میں کوئی چیز دی گئی، شاید وہ بکریاں تھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوبارہ مطالبہ کیا کہ 100 اونٹ تھے، پھر 100 اونٹ. جب 3 بار کہا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب بہت ہی خوبصورت اور اس اسپرٹ کو کیری کر رہا ہے جو کہ اسلام کی اسپرٹ ہے. وہ کیا ہے کہ آپ اگر صرف اس کے نمبر اور اس کی مادیت کو دیکھ رہے ہو تو پھر تو تم سیر نہیں ہوگے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ تم کھانا کھاتے اور سیر نہیں ہوتے ہو. لیکن اگر تم سخاوت کی بنیاد کے اوپر اس کو قبول کرو گے تو اللہ رب العزت کم میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور ایمان کی طاقت اور وسعت بھی. ڈاکٹر صاحب فائنل کامنٹ، وقت بالکل. ایک مجاہد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے برابر میں چل رہے ہیں, انہوں نے موٹی جوتی پہنی ہوئی ہے, بار بار حضور علیہ السلام کی مبارک پنڈلیوں کو ٹچ کر رہے ہیں, آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک چھڑی سے ان کو دور کیا, وہ چھڑی انہیں لگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بعد اگلے دن ان کو خود کل یاد فرمایا, کل انہیں یاد فرمایا. وہ صحابی سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دیں گے اور قربان جائیں کہ محمد رسول اللہ نے صرف ان کو اس وقت چھڑی سے دور کرنے کی وجہ سے, جو حالت جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 80 بکریاں سخاوت میں عطا فرمائیں. جنید بھائی آپ سوچیں کہ آرمی چیف, اللہ کے محبوب, اللہ کے آخری نبی, اور یہ عفو درگزر. لائیے صاحب, لائیے کوئی مثال. ارے مثال تو چھوڑیے, مثالوں میں مثال نہیں ملے گی جو مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے.